کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ ملک پاکستان جب معرض وجود کے اندر آیا، یاد رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ ملک پاکستان کی آزادی پر جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ کس طریقے سے آتی ہے یہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور تھے اللہ کی زمین کے اندر۔ فی الارض تخافون، تمہیں ڈر ہی ڈر تھا۔ فآخافون قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں کہیں سے اچک نہ لیں، تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈر تھا۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ 190 سال اور اسی طرح 100 سال برطانیہ سے پہلے جو انگریزوں کی حکومت تھی، پھر 90 سال برطانیہ کے انگریزوں نے ملک ہندوستان پر جو ہے وہ حکومت کی، تو ایسا سمجھیے کہ 2 صدی تک مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے، غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور انگریز مسلمان پر، بر صغیر پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھا۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ ہم پر صادق آتی ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آزاد نہیں تھے۔ انگریز جو بات منوانا چاہتا تھا مسلمان اسی طریقے سے کرتے تھے، اور اپنی حکومت جما کے جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ ایک کافر مسلمانوں پر حکومت کر رہا تھا، تم دبا دیے گئے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہر وقت تمہیں جو ہے وہ ایک ڈر تھا کہ قوم لوگ تمہیں جو ہے وہ اچک نہ لیں۔ اس کے بعد فرمایا فآواکم، یہ 200 سال کی غلامی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں آزادی عطا فرمائی 1947 کے اندر، فآواکم وأیدکم بنصرہ، فرمایا ایک تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہیں آزادی عطا فرمائی، وأیدکم بنصرہ، تمہاری مدد فرمائی، تائید فرمائی، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اور آپ بزرگوں سے حالات سنیں کہ جب ملک پاکستان بن رہا تھا، بر صغیر سے مسلمان ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آ رہے تھے، ایک نیا ملک بنانا چاہتے تھے، ایک آزادی چاہتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ کتنی زیادہ علماء کو، عوام الناس کو، ہماری ماؤں بہنوں کو کتنی زیادہ قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت یاد رکھیے کہ یہی لوگ جو چاہتے تھے کہ ملک پاکستان نہ بنے، معرض وجود میں نہ آئے، وہ کہتے تھے آج یہ ملک پاکستان تو بنا رہے ہیں، یعنی جس سے مراد انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو آج انہیں جو ہے ملک پاکستان بنانے کا شوق اٹھا ہے، یہ پاکستان بنائیں گے، ایک ایسا پاکستان ہوگا جو نعوذ باللہ بھوکا اور ننگا پاکستان ہو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اپنا سامان بر صغیر سے وہ ملک پاکستان میں شفٹ کر رہے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو کتنا زیادہ ان کی عزتوں کو نیلام کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا، علماء کو ذبح کر دیا گیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا، علماء نے بے شمار قربانیاں دی۔ تو اس وقت جو بچ کے وہاں سے آ سکے تھے اور آئے، ان کے جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی تھی، اور تلاشی ایسی چیز کہ کوئی سامان لے کر نہ جائیں، یہ بھوکا ننگا پاکستان بنے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سلا کپڑا بھی ملتا
اس کو بھی سامان میں سے جو ہے وہ نکال لیتے کہ ان کے پاس کو رہنے جینے کے لیے وہاں پہ پاکستان میں جائیں کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہ ہو، نیا کپڑا بھی پہننے کے لیے ان کے پاس نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ سخت حالات کے اندر قربانیوں کی صورت میں ملک پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس وقت تو حالات ایسے تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ رہنے سہنے کو کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، تمہاری مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کہتے ہیں جو ملک پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اب تمہیں اس بات پر اللہ کی ذات کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور واقعتاً جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ اپنی نعمتوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرتا نظر آؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر عطا کیا اس میں کبھی خیانت نہ کرنا، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا۔ آج کل جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، کافی عرصہ دراز سے ملک پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہی ملک پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا، کیسے؟ ملک پاکستان اللہ نے عطا فرمایا، آزادی عطا فرمائی، ایک نعمت عطا فرمائی جس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج مسلمان اسی امانت میں، جو ایک امانت کے طور پر اللہ نے آزادی عطا فرمائی، اسی میں خیانت کرنے پر جو ہے وہ لگا ہوا، سود کے بازار گرم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے رسول کے حکم سے غافل، قرآن کی تلاوت سے غافل، نیک اعمال کرنے سے غافل، آخرت کو اچھا بنانے سے غافل، اپنی قبر کو اچھا بنانے سے غافل، ہر وقت دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے مجبور، ہر وقت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں مصروف، ہر وقت دوسرے سے حسد کرنے میں مصروف، ہر وقت دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں، اپنی زبان سے ایذا دینے میں مصروف، ہر وہ افعال و اعمال کر رہا ہے جو امانت میں خیانت ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ان حالات میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ایک نعمت عطا فرمائی، لیکن اس آزادی پر، اس نعمت پر شکر کرنے کے بجائے ہم نعوذ باللہ جو ہے وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے تو ہر مسلمان کہتا ہے جی میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے میرے بھائی، جب ایک بندہ ملک کو بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کا عمل کرے گا، ہر وقت اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے گا، ناشکری سے بچے گا اور کہے گا کہ میرے ملک کا فائدہ ہو، میرے ملک کا نقصان نہ ہو، تو یاد رکھیے ایک ایک بندے کا اثر یہ ہوگا کہ جب ایک ایک بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہر مسلمان کہے میرے ایک کے نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرے ایک کی امانت میں خیانت کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں کرتا جاؤں، دوسرا بھی کہے گا میں ایک کر رہا ہوں باقی سارے سر ٹھیک ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قطرے سے دریا بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم نیک اعمال کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اور اگر جو ہے وہ نافرمانی کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ جو ملک ہمارے سامنے موجود ہے یہ بھی نعمت ہم سے جو ہے وہ چھن جائے گی۔